بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان اعجاز ڈوگر حاضر خدمت ہے. آج کا ٹاپک میری نظر میں تو بہت اہمیت کا حامل ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جس میں بھی شامل ہوں, میرے ناظرین دیکھنے والے اس میں بھی بہت سارے لوگ, سب تو نہیں میں کہہ سکتا, بہت سارے لوگ اس میں شامل ہوں گے کہ ہمارے معاشرے کے اندر عدم برداشت جو ہے یہ رہ نہیں گئی. ہمارے رویے جو ہے وہ عجیب و غریب ہوتے جا رہے ہیں, بد اخلاقی بڑھ رہی ہے. ہم جو ہے اپنے اس عدم برداشت کی وجہ سے بہت سارے کرائم کر جاتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ایسی جگہوں پہ چلے جاتے ہیں کہ ہماری واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. کرائم کر جاتے ہیں جس میں آج کل سب سے زیادہ جو معاشرے کے اندر چیزیں ہو رہی ہیں, گھریلو تشدد, خواتین کے اوپر تشدد, پھر گھریلو ملازمہ کے اوپر تشدد, پھر خواتین کے اوپر تشدد جو ہے یہ عام پایا جا رہا ہے. پھر اس کے علاوہ آپ کسی مارکیٹ کے اندر چلے جائیں, کسی چوراہے کے اندر چلے جائیں, کسی روڈ پہ چلے جائیں, چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ہم عدم برداشت کھو دیتے ہیں اور ہاتھا پائی تک, بلکہ بعض جگہ پہ تو گولیاں چل جاتی ہیں اور اس دنیا فانی سے کسی کو جانا پڑتا ہے اور دوسرے جیل کی ہوا کھاتے ہیں. اسی طرح میں اگر بات کروں لاہور شہر کی, تو لاہور شہر کے اندر ایک مہینے کے اندر بہت ساری ایسی خواتین جن کو ان کے شوہر کی طرف سے یا ان کے کسی عزیز و اقارب کی طرف سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا, اور اس کے بعد پولیس کے پاس جب جاتے ہیں تو ان کے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے, تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جی یہ میاں بیوی کا معاملہ ہے یا گھریلو معاملہ ہے. مطلب مجھے سمجھ سے بالاتر بات ہے کہ ایک جو بیوی ہو یا کوئی بھی خاتون ہو, وہ گھریلو معاملہ ہے تو اس کی کیا ڈیڈ باڈی کا ویٹ کرتی ہے پولیس, یا کوئی قانون اس کے اوپر ایس او پیز کوئی نہیں بنی. حالانکہ مریم صاحبہ جو ہے انہوں نے, وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ میری پنجاب کے اندر جو خواتین ہیں میری یہ ریڈ لائن ہے. جب ریڈ لائن کہہ دیا گیا, پنجاب وومن پروٹیکشن ادارہ بھی بن گیا, صوبائی منصف خاتون کا ادارہ بھی بن گیا, پھر بھی انصاف کیوں نہیں فراہم کیا جا رہا. دوسری طرف بات کروں تو گھریلو ملازمہ جو ہے ان کے اوپر یہ ایک واقعہ نہیں ہے, یہ دب جاتے ہیں واقعات. وہ امیر لوگ جو ہے پیسے دے کے خاموش کرا لیتے ہیں, پریشر دے کر کے جو ہے وہ چپ کرا لیتے ہیں, پریشرائز کرتے ہیں, تھریٹس دے کے چپ کرا لیتے ہیں, لیکن کوئی اکا دکا واقعات پھر بھی جو ہے میڈیا کی نظر میں یا پولیس کی نظر میں آ جاتے ہیں تو وہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں. ابھی کچھ چند روز قبل جو ہے راول پنڈی کے اندر ایک واقعہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ 12 سالہ گھریلو ملازمہ جو ہے اس کو جو ہے چند ٹکوں کی خاطر, چند ٹکے کہہ لیں گے, چاکلیٹ جو ہے وہ اس کے کھانے کی سزا تھی اس کی, اور اس کو تشدد کر کے آہنی راڑوں سے خواتین نے اس کو تشدد کر کے اس کو مار دیا. اور کوئی پرسان اوپر سے پولیس والوں کو کہا جی اس کا والد ہی نہیں ہے, جبکہ پولیس نے تلاش کیا تو اس کا والد بھی جو ہے منظر عام پر آ گیا. 2 سال سے وہ بچی کام کر رہی تھی. اس پہ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے بیورو چیف کوہ نور نیوز لاہور چودھری شہباز ارائیں صاحب, اور کرائم کیسز پہ بات کر رہا ہوں, کرائم کے اوپر نہیں, کرائم کیسز کے اوپر اور کرائم کی بیٹ کے اوپر بڑی اچھی گرفت رکھتے ہیں چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر صاحب اسٹوڈیو موجود ہیں. میں سب سے پہلے چودھری شہباز ارائیں صاحب کی طرف آؤں گا. چودھری صاحب یہ کیا ہو رہا ہے, خواتین کے اوپر تشدد, پھر گھریلو ملازمہ کے اوپر تشدد, کیا ہم اپنی برداشت کھو چکے ہیں؟ ہمارے اندر کوئی اس طرح کا خوف خدا نہیں رہ گیا؟ کیا ہمارے اندر عدم برداشت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے؟ کیا ہو کیا رہا ہے یہ؟ بہت شکریہ ڈوگر صاحب. جس طرح کہ آپ نے 2-3 چیزیں جس طرح ڈسکس کی ہیں, عدم برداشت ہے اور جو بچوں پہ تشدد کا معاملات ہے, اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے میاں بیوی کے جو انسیڈنٹ آج کل بے شمار, میں کہتا ہوں کہ روز کئی انسیڈنٹ سامنے آتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو عدم برداشت ہے نا, جس طرح ہم دین سے اور اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے دور جاتے ہیں, تو یہ چیزیں ہماری زندگی میں نزدیک آتی جاتی ہیں. جس طرح دین سے دور جائیں گے یہ چیزیں ہمارے لیے عام بن جائیں گی. اس کے بعد اگر بات کی جائے میاں بیوی کا جو تشدد ہے, اس کا بہت بڑا کردار, جیسے پہلے لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ ڈراموں کی وجہ سے آتا ہے, میں کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ اور جو ڈرامے ہیں, جو ڈرامے تو بنائے جاتے تھے کہ رول ماڈلز کے لیے کہ اس کو کس طرح ہمیں کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, لیکن اب تو یہ ہے کہ آپ جو بھی کوئی ڈرامہ دیکھ لیں, سوشل میڈیا پہ ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے کہ جس کی جتنی چادر ہے. سوری فار انٹرپٹ, اگر آج سے 20 سال پہلے چلے جائیں تو ڈرامہ ایسے ہوتے تھے کہ اس میں کچھ سبق حاصل ہوتا تھا, سبق آموز ہوتے تھے, موویز دیکھ لیں یا ڈراماز دیکھ لیں, لیکن اب جو ہے سبق نہیں, وہ ڈراماز جو ہے وہ ڈرامہ ہی رہ گئے ہیں. سر اگر کسی کی چادر جو جتنی وہ پھیلا سکتا ہے, جتنی ان کی کیپیسٹی ہے, لیکن آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ کے لوگوں کو وہ کرنا چاہتے ہیں, آپ نہیں ہیں وہ بننا چاہتے ہیں, آپ وہ نہیں بن سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بچوں پہ تشدد کا ہے, میں کہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے کہا سی ایم کے ویژن کے مطابق باتیں کرنا تو آسان ہے, ادارے بنانا تو آسان ہے,
اصل میں ان کی کارکردگی کیا ہے. جو چائلڈ پروڈکشن ہے وہ کیا کر رہا ہے. جو بچے انسیڈنٹ جو ہوتے ہیں کام کرنے والے بچوں میں 10 سال 12 سال 13 سال اتنی ایج میں تو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ تو حکومت وقت کی سرکار کی ذمہ داری ہے ان بچوں کو پروٹیکشن دینا. اگر کسی کے پاس لوگ جس طرح کہتے ہیں کہ ان کے پاس ذرائع نہیں ہے, یہ مجبور ہیں, کام نہیں کریں گے, گھر کیسے چلے گا, تو یہ اداروں کی ذمہ داری ہے, یہ حکومت وقت سرکار کی ذمہ داری ہے کہ ان کو آگے لے کے چلا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کا فیلئر ہے, بالکل ناکام ہو چکے ہیں. یہ صرف باتیں, اگر آپ سی ایم کی باتیں سن لیں یا اداروں کی باتیں سن لیں, اور یہ صرف میڈیا کی حد تک ہے. اگر آپ ریئل لائف میں چلے جائیں تو آپ کو ہر گھر میں 10 سے 12 سال کے بچے جو ہیں وہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے, چاہے وہ میل ہیں یا فیمیل ہیں. تو ادارے کہاں کھڑے ہیں آپ کے؟ اور تشدد کی وجہ جو میری نظر میں یہی ہے کہ جو دین سے دوری اور سوشل میڈیا کا جتنا زیادہ استعمال ہوتا جائے گا, یہ جو واقعات ہیں یہ دن بہ دن بڑھتے جائیں گے. اور اس کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی پہ تشدد کرتا ہے, کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, تو بر وقت اسے انصاف نہیں ملتا, جس کی وجہ سے ایک بار زیادتی کرنے کے بعد پھر دوبارہ وہی لوگ زیادتی کرتے ہیں. جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ جو بچی کے ساتھ راولپنڈی میں تشدد کیا گیا, اس تشدد کے بعد تشدد کس وجہ سے کیا گیا, ہمیں افسوس ہونا آتا ہے. اور دکھ بھری بات یہ ہے کہ ایک چاکلیٹ کی وجہ سے آپ نے ایک جان کا ضیاع کر دیا. اور پھر چیز صاحب دیکھیں, ایک چاکلیٹ کھا لی بچی نے تو کون سی قیامت برپا ہوگی. 2 سال سے کام کری, پھر ایک خاتون نے نہیں مارا, ایک نے مارا, دوسری اوپر سے آ کے یہ نہیں کہا کہ اس کو چھڑا دے, اس نے بھی تشدد شروع کر دیا. مطلب 2-3 خواتین نے مل کے اس کو مار دیا, جان سے مار دیا. سر آپ دیکھیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک جانی انسان کے ساتھ ظلم کیا یا اس کو ضیاع کیا تو اس نے پوری دنیا کے ساتھ ضیاع کیا. تو ہم اگر ان چیزوں کو سمجھ جائیں تو یہ معاملات نہ ہو, دین سے دور جاتے جا رہے ہیں اور یہ اس طرح کے انسیڈنٹ کے ہم قریب آتے جا رہے ہیں. وسیم صابر صاحب, یہاں پہ دیکھیں یہ ایک دین کا رخ بتایا, اداروں کو فیلئر بتائی کہ جب ساری چیزیں موجود ہیں تو یہاں پہ قانون کیا کہتا ہے. جب یہ قانون میں ایسا ہے کہ ایک جو خامد ہے یا ایک گھر کا کوئی سربراہ ہے وہ خواتین کے اوپر تشدد کر سکتا ہے, قانون اس کو نہیں پوچھ سکتا کہ یہ گھریلو معاملہ ہے, بس اتنی بات ختم ہو جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈوگر صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں مدعو کیا. میں آپ کو قانونی حیثیت بتا دوں میاں بیوی کے حوالے سے بھی اور غیر لوگوں کے حوالے سے بھی. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے جس طرح سے پولیس تھانے جو کہ اربوں روپے کی لاگت سے سپس میں تبدیل ہو گئے ہیں. میں عموماً کہتا ہوں کہ یہ چمچماتی بلڈنگیں کسی کام کی نہیں جب اس کے اندر ہی بیٹھا ہوا پولیس آفیسر کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات نہیں کرے گا. جب کوئی خاتون یا مرد تھانے جاتا ہے تو اس کے لیے خواری سیم اسی طرح سے ہے جس طرح سے آج سے 15 سال 20 سال پہلے تھی. اور جب آپ نے یہ بات کی, کوئی یونیفارم بدلنے سے کچھ بھی نہیں. کوئی جو دیکھیں پہلے ہوتا تھا کہ تھانے کی بلڈنگز خستہ حال ہوتی تھی, سر وردی بدلی ہے لیکن پولیس کا رویہ نہیں بدلا. اب زیادہ مشکلات ہوگی لوگوں کے لیے, اب زیادہ میاں بیوی کے حوالے سے بہت سارے ایسے معاملات میں نے دیکھے ہیں کہ جب میاں بیوی کا ذکر کسی پولیس اسٹیشن میں ہوتا ہے تو تھانے دار پہلے بڑا ایکٹیو ہوتا ہے. جب پتہ چلتا ہے نا مجھے میرے خامد نے تشدد کیا ہے, اس کا دل ہی ٹوٹ جاتا ہو, کہتا ہو یار یہ تو گھریلو معاملہ ہے. کیا شکایت کرنے کے لیے آنے والی جو خاتون ہے, چاہے وہ کسی کی بیوی ہے, چاہے وہ کسی کی بہن ہے, چاہے وہ کسی کی ماں ہے. صاحب صرف یہاں پہ خامد نہیں کرتے, بعض ہمارے سامنے کیسز آتے ہیں کہ دیور نے مار دیا, جیڑ نے مار دیا, سسر نے مار دیا, ساس نے مار دیا, نند نے مار دیا, اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں. تو اس میں نا بڑا صاف ستھرا سا جواب پولیس کی جانب سے دیا جاتا ہے, یہ آپ کا گھریلو معاملہ ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں, میں آئی جی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا, میری یہی التجا ہے کہ جو گھریلو معاملے ہوتے ہیں کیا اس میں خون نہیں نکلتا؟ وسیم صاحب آپ پریس کانفرنسیں آئی جی صاحب کی بھی ہوتی ہیں, سی سی پی صاحب کی بھی ہوتی ہیں, اس طرح ہائر اتھارٹیز کی بھی ہوتی ہیں, تو آپ وہاں پہ جاتے ہیں, کبھی اس طرح کا مسئلہ کرائم رپورٹر ایسوسی ایشن نے کبھی اٹھایا آئی جی صاحب کے سامنے؟ بے انتہا بار بتایا گیا ہے کہ جو گھریلو معاملات ہوتے ہیں ان میں جو دیگر لوگوں کے خلاف کارروائیاں عمل میں لائی جاتی ہیں, تو اسی طرح سے کوئی خامند ہے, کوئی بھائی ہے, کوئی باپ ہے, اگر خاتون پر تشدد کرے گا تو اس کے خلاف بھی مقدمہ درج کیے جائیں. وسیم صاحب میں اگر اس میں یہ ہو جائے کہ پولیس, اگر میں تو میری ایک سجیشن ہے یہ آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ اگر وہی رویہ جو عام شہری غیر محرم عورت کو مارتا ہے, اسی طرح گھر کا مرد جس طرح سے مارتا ہے, اس کو اگر قانون کے مطابق سزا دی جائے تو بعد میں اگر پولیس ہی بیٹھ کے تصفیہ کروائے تو میرا خیال میں وہ جو کرنٹ ہوتا ہے نا مرد کا وہ نکل جائے تو وہ گھر بچ سکتا ہے. سر سب سے پہلے میں ایک چیز بتاؤں کہ پہلے جب تھانے
اچھا وسیم صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت کیونکہ عدم برداشت کی بات ہو رہی ہے, قانون کی بات ہو رہی ہے, دین کیا یہاں پہ کہتا ہے. ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر علامہ حسین اکبر صاحب, مذہبی اسکالر ہیں, ممبر نظریاتی کونسل پاکستان ہے, چیئرمین ادارہ منہاج الحسین ہیں. میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے وقت دیا, قیمتی وقت تھا, بزی بھی تھے آج, تو اس کے باوجود آپ نے وقت دیا. تو علامہ صاحب ایک چیز بڑی ہمارے یہاں اسپیشلی پاکستان کے اندر بات کی جائے تو عدم برداشت ہم کھوتے جا رہے ہیں, ہمارے اندر برداشت نہیں رہ گئی, ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارا رویہ جو ہے وہ بدل رہا ہے, ہم تشدد کی طرف جاتے ہیں. اسپیشلی خواتین کی بات کی جائے تو گھریلو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, پھر ملازمہ گھریلو ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو اس عدم برداشت, خواتین پہ تشدد, گھریلو ملازمہ پہ تشدد, دین اسلام کیا کہتا ہے, آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں اس پہ؟ بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے حوالے سے پہلے بات کی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جب خطبہ دیا تھا تو اس میں بار بار 3 دفعہ تاکید فرمائی تھی کہ میں تمہیں تمہاری عورتوں کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں, عورتوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں, عورتوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں. اور پھر تعبیر فرمایا کہ وہ تمہارے پاس قیدی کی مانند ہیں, ان کا خاص خیال رکھنا. تو اتنی تاکید در تاکید در تاکید, میں سمجھتا ہوں کہ واقعا ہم مسلمان ہیں تو عورت کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی کافی ہے. قرآن کریم نے جہاں بھی احکام کا تذکرہ کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے عورتوں اور مردوں کو برابر خطاب کیا ہے. وہاں احکام کے حوالے سے بھی وہ برابر ہیں. ٹھیک ہے, زوجہ کی حیثیت, ماں کی حیثیت, بیٹی کی حیثیت, بہن کی حیثیت, یہ ساری حیثیتیں اپنی جگہ پر ہیں. ان مقدس رشتوں کا احترام اور ان کے حقوق بھی مقرر کیے گئے ہیں. شریعت نے میراث میں حقدار قرار دیا ہے, حق ملکیت عطا کیا ہے, اور پھر اپنے شوہر کے نصف ایمان کو محفوظ کرنے کا ذریعہ بیوی کو قرار دیا ہے. تو یہ ساری تاکیدیں, یہ سارا کوئی سلسلہ, اور پھر اپنے عمل اور کردار سے یہ ثابت کیا ہے کہ جب بھی آپ کی لخت جگر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کے دربار میں تشریف لاتی تھیں تو آپ خود کھڑے ہو جاتے تھے, آگے بڑھ کے استقبال کرتے تھے, پیشانی پہ بوسہ دیتے تھے, اپنی مسند پر بٹھاتے تھے, اور خود اس وقت تک کھڑے رہتے تھے جب تک آپ کی لخت جگر بیٹھی رہتی تھی. تو سیدۃ النساء العالمین اور حسنین کی ماں اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زوجہ ہے. یقیناً آج بھی اتنی ہی تاکید ہے ایک عورت کے لیے جتنی کل تھی. کوئی دور بدل نہیں گیا, احکام تبدیل نہیں ہو گئے. لہٰذا ان انسانوں کو اگر ان میں انسانیت پائی جاتی ہے تو وہ کسی بھی دین, مسلک, مذہب کی عورت ہو, اس کا خیال رکھنا چاہیے. جنگ خیبر ہمارے سامنے ہے, جب مرحب کی بہن کو قیدی بنا کے لایا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی اور غصے کا اظہار فرمایا, کیونکہ صحابہ اس کو اس کے بھائی کی لاش کے پاس سے لے کر آئے تھے. آپ نے اپنی چادر اتار کے اس کے سر پہ ڈالی تھی, حاتم طائی کی بیٹی کا استقبال کر کے بتایا تھا, اور پھر خواتین کے احکام کو بتا کے قیامت تک کے لیے سبق دے دیا. یہ مت دیکھنا کہ اس عورت کا تعلق کس دین سے ہے, کس مسلک سے ہے, اس کو بطور عورت دیکھنا. اور پھر عورت وہ اگر مسلمان بھی ہے, مومنہ بھی ہے, سیدادی بھی ہے, عبادت گزار بھی ہے, اور پھر تمہارا حرم اور تمہارا ناموس بھی ہے, تو پھر تو اس کی عزت تکریم پہلے سے کہیں زیادہ بن جاتی ہے. اور اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس قسم کا رویہ اختیار کرتے ہیں, آپ تھانوں کی بات کر رہے تھے, ہمارے تھانوں کا کلچر کون سا قابل تقلید اور قابل تحسین ہے. وہاں پر بھی نہ عورت کی عزت کو دیکھا جاتا ہے, نہ مرد کی عزت کو دیکھا جاتا ہے, نہ استاد شاگرد کی عزت کو دیکھا جاتا ہے. ان کی بھی تربیت کی بھی ضرورت ہے, وہاں پہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ گھر میں کسی دیور نے مار دیا, جیٹھ نے مار دیا, سسر نے مار دیا, یا خاوند نے عورت کو مار دیا, تو وہ کہتے ہیں جی یہ گھریلو معاملہ تھا, یہ میاں بیوی کا یا سسر اور اس کا بہو کا معاملہ تھا. تو یہ کیا اس کے اندر نہیں, گھریلو معاملہ نہیں, یہ انسان اور انسانیت کا معاملہ ہے. یس, دیکھو یہاں پر وہ عورت گھر میں ہی رہے گی نا, وہ جنگلوں میں تو نہیں رہے گی. بالکل صحیح. یہ اختلافات گھر میں ہی ہوتے ہیں نا, یہ ظلم و جور گھر کے افراد بھی کرتے ہیں. یہ جو آپ کے سامنے ہمارے بعض صوبوں میں عورت کو عورت کے بدلے میں, قتل کے بدلے میں مبنی کے طور پر دے دیا جاتا ہے اور وٹا سٹا کیا جاتا ہے, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا.
یہ نہیں ہے کہ اگر قتل ہو گیا تو اس کی جگہ پہ رشتہ دے دو. جب تک عورت راضی نہیں ہوتی اس وقت تک اس کی شادی اچھا اور اسلام نکاح کے جو ہے اندر وہ علامہ باطل صاحب ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اگر قتل کے بدلے جیسے یہ کچھ ایریاز میں ہوتا ہے کہ وہ بچیاں دے دیتے ہیں کہ آپ سلح کر لیں, اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ کوئی گنجائش نہیں, کوئی گنجائش نہیں. قتل گنجائش میں عورت کی رضا ہے. عورت راضی ہے تو پھر ٹھیک ہے, اگر عورت راضی نہیں ہے تو بالکل راضی نہیں ہے. اور پھر اسی طرح میراث کے حوالے سے ہمارے ہاں یہ گندی رسم پیدا ہو چکی ہے, بہنوں سے زمینیں لکھوا لی جاتی ہیں, جائیدادیں لکھوا لی جاتی ہیں. اگرچہ اس وقت حکومت نے یہ کارروائی کی ہے اسلامی ذاتی کونسل کی سفارش پہ کہ جب تک یہ پراپرٹی جائیداد میراث عورت کے نام ٹرانسفر نہیں ہو جاتی قانونی طور پر, اس وقت تک کسی کو حق حاصل نہیں ہے کسی بھائی کو کہ وہ اپنی بہن سے کوئی پراپرٹی یا جائیداد جو اس کا میراث کا حصہ ہے وہ لے سکے. اس کے نام ٹرانسفر ہو گئی ہے, قبضہ اس کو مل گیا, اب اس کی مرضی ہے کہ وہ دے یا نہ دے. لیکن جبر کے ذریعے یا کسی اور حوالے سے بہنوں کو محروم کر دینا, قطعاً بیٹیوں کو محروم کر دینا, یہ جائز نہیں ہے. یہ اسلام اور قانون دونوں میں, اسلام اور قانون دونوں میں دونوں میں جائز نہیں ہے. آج کل ایک یہ بھی ہوتا ہے ایک بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا, ایک بڑا المیہ ہمارے معاشرے کے اندر باپ عام طور پر کہتے ہیں کہ میں نے بیٹی کو اس کا حصہ اس کی زندگی میں دے دیا ہے. نہیں, زندگی میں جو بھی دے گا وہ ہبہ کہلائے گا یا عطیہ کہلائے گا. اس کی وفات کے بعد میراث کا قانون پھر بھی لاگو ہوگا, اس کو میراث سے محروم نہیں کیا جا سکتا. جی فرمائیے. اگر اپنی خوشی سے کوئی بہن, بیوی یا والدہ وہ اپنے بھائی کو, خامد کو, سسر کو اگر دے دیتی ہے واپس تو وہ جائز ہے؟ دیکھو میں سمجھتا ہوں خوشی سے دینا کسی کی پراپرٹی اس کو حق حاصل ہے, لیکن ہمارے یہ خوشی کی بات نہیں ہے, اس کو رواج بنا دیا گیا ہے. کل خدا نہ خواستہ وہ شوہر عورت جو ہے وہ بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کا کفیل کون ہے؟ گھر والے بھائی گھروں سے نکال دیتے ہیں, بہنیں دھکے کھاتی ہیں, ذلیل ہوتی ہیں, در بدر کی ٹھوکریں کھاتی ہیں, پھر کوئی بھائی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اس لیے میں ان بہنوں بیٹیوں کو بھی کہوں گا کہ خدا نے جو آپ کا حق مقرر کیا ہے, رسول اللہ نے جو حق مقرر کیا ہے, وہ اس کو ہر صورت میں لیجئے, اس کی حفاظت کیجئے تاکہ آپ کی اپنی زندگی آسودہ ہو سکے. اپنی مرضی سے اس کی آمدن جو ہے وہ بھائیوں میں بانٹ دو, وہ الگ بات ہے, لیکن اپنے قبضے میں رکھو تاکہ آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی مشکل وقت آئے تو کسی کی طرف نہ دیکھنا پڑے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بڑا المیہ ہمارے معاشرے کے اندر آج کل پایا جا رہا ہے اور بہت سارے کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں, حق مہر معجل اور غیر معجل. اس کے اسلام کے دیکھیں قانون کے اندر تو واضح, جہاں تک مجھے پتا ہے ناقص علم کے مطابق, کہ قانون کہتا ہے کہ معجل لکھ دیا تو وہ عورت کا حق ہو گیا جو حق مہر میں لکھ دیا. تو یہاں پہ اسلام اور قانون دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے واضح کر دیجئے کہ کیونکہ یہ بڑے معاشرے میں دہلی تھانے کچہری کے اندر یہی معاملے چل رہے ہوتے ہیں, تو یہ دین اور قانون دونوں کے مطابق بتائیے گا ذرا. عام طور پر دلہا میاں کے والدین کہتے ہیں جی حق مارے شرعی لکھ دو. جی مولوی صاحب, اب شریعت نے کوئی پابندی عائد نہیں کی, زیرو سے لے کر اربوں خربوں تک اگر دونوں پارٹیاں راضی ہو جاتی ہیں تو وہ حق مار شرعی ہے. لیکن یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضرور فرمایا ہے کہ وہ بیٹیاں نیک نصیب ہیں, خوش بخت ہیں جو اپنا حق مار کم سے کم رکھتی ہیں. میں اسی لیے عرض کیا کرتا ہوں خواتین کو بھی, ان کے ورثہ کو بھی, ہر نکاح کی جب تقریب میں شریک ہوتا تو یہی کہتا ہوں کہ نکاح کے 4 رکن ہیں. سب سے پہلے عورت سے اجازت لینی ہے کہ وہ اس شادی کے لیے راضی ہے یا نہیں, پھر شوہر سے, لڑکے سے اجازت لینی ہے وہ راضی ہے یا نہیں, تیسرا حق مہر کا تعین اور پھر اس کی ادائیگی واجب ہے اس کی, جو اسی جس طرح یہ 2 رکن واجب ہے اسی طرح ادائیگی بھی واجب ہے, نکاح معلق رہتا ہے. اور چوتھا پھر یہ ہے کہ ان کا وکیل ان سے ایجاب و قبول کروائے. ایجاب بھی لڑکی کی طرف سے ہے جو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی سنت ہے, اور قبول لڑکے کی طرف سے ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ حق مار 10 لاکھ لکھ دو, 50 لاکھ لکھ دو, کروڑ روپے لکھ دو جی اند طلب یا غیر مجھ, یہ غلط باتیں ہیں, یہ دکھاوا ہے. بھائی واجب رکن ہے, اس کو فوراً ادا کرنا چاہیے, نقد ادا کرنا چاہیے, تھوڑا ہو بے شک لیکن موقع پہ ادا کر دیا جائے. اور وہ لڑکی کی ملکیت ہے, ماں باپ بھی نہیں لے سکتے, وہ اس کی پراپرٹی. اگر وہ اس سے مستطیع ہو جاتی ہے کہ اس کے ذریعے وہ سفر حج اختیار کر لے تو اس پر حج واجب ہو جاتا ہے. وہ صرف اور صرف لڑکی کا مال ہے, اس میں کسی اور کا دخل عمل نہیں ہے. لہٰذا یہ حق مار کم لکھا جائے, موقع پہ ادا کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. شوہر کے ذمہ جو قرض ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ورنہ نکاح معلق رہے گا. اگر عورت کہے کہ نہیں جناب جب تک میرا حق مار نہیں دو گے اس وقت تک میں آپ سے ہم بستری نہیں کروں گی, تو اس کو حق حاصل ہے
تو یہ اس لیے یہ تو چوتھا رکن ہے نکاح کا، اس وقت نکاح معلق رہتا ہے۔ اچھا آپ فرما رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزامپل بھی کوٹ کر کے آپ نے فرمایا کہ اس میں یہ ہے کہ حق مہر جو ہے کم رکھا جائے، لیکن اگر جتنا بھی رکھا جاتا ہے وہ 1 روپیہ ہے، وہ 1 کروڑ ہے، تو وہ جو عورت ہے اس کو دینے کا شوہر پابند ہے، وہ دے گا۔ بالکل واجب ہے اس پر، اس کا نکاح معلق ہے اس وقت تک۔ اگر عورت اجازت نہیں دیتی ہم بستری کی تو اس کے لیے ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نکاح کا ابھی تک عمل مکمل نہیں ہوا۔ اگر وہ نہیں وہ دیتا، اجازت دے دے تو پھر الگ بات ہے، اگر وہ نہیں لیکن دیتا دینا جس ضروری- طرح آج کل ہو رہا ہے، اگر وہ نہیں دیتا بعد میں یا چھین لیتا ہے تو وہاں پہ مجرم ہے، وہ شرعی طور پر مجرم ہے، اس کا مقروض بھی ہے اور مجرم بھی ہے۔ آپ تو قانون کو بھی جانتے ہیں، قانون کیا کہتا ہے وہاں پہ؟ یہ تو اسلام بتا دیا، آپ قانون کو بھی سمجھتے ہیں ڈاکٹر دیکھو صاحب۔ آپ قانون نے بھی تو یہی کہا ہے، معجل یا اندر معجل جو لکھا گیا ہے وہ اسی لیے لکھا گیا ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ فوری طور پر ادا کیا جائے، کیونکہ جھگڑے فساد اسی سے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اور اگر وہ نہیں ادا کرتا تو پھر عورت سے اجازت لے کہ جناب یہ میں آپ کا مقروض ہوں، میں آپ کو ادا کر دوں گا، لہذا مجھے اجازت دیجیے۔ اگر وہ اجازت دیتی ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ علامہ صاحب آخری میرا سوال آپ سے پیغام لینا چاہوں گا کہ جس طرح ہمارے رویے بد اخلاقی کی طرف بڑھ رہی ہیں، عدم برداشت بڑھتی جا رہی ہے، غصے والے ہو گئے ہیں، بات پہ ہم بھڑک جاتے ہیں، گھریلو معاملات بڑھتے جا رہے ہیں اس وجہ سے، اس کے اوپر آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ ذرا پیغام ہمارے ناظرین کو ایک دے دیں۔ دیکھو قرآن کریم میں جو مومن کی صفات بیان کی ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کہا ہے کہ ان کو غصہ آئے تو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح قرآن رسول اللہ تعالیٰ کا فرمان غفور الرحیم بھی ہے، تو اللہ کا رسول یہ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے جو اسماء صفاتی ہے ان صفات سے اپنے آپ کو مزین کرنے کی کوشش کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اسماء کریمہ اور اسماء صفاتی ہیں ویسا اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کرو۔ اور تیسری چیز یہ فرمایا اگر ایک خوبی آپ میں نہیں پائی جاتی لیکن لوگوں کی زبان پر وہ خوبی ہے تو پھر لوگوں کی توقع کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کرو، ویسا بننے کی کوشش کرو تاکہ لوگ جو تمہارے بارے میں خیال رکھتے ہیں وہ سچ ثابت ہو سکے۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں انسان کو اوصاف حمیدہ کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی مردانگی نہیں ہے جو عورتوں پر ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کو مرد کہلانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس سے گھٹیا حرکت اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو عورتوں کو مارتا پیٹتا ہے اور پھر خاص طور پر قتل تک کر دیتا ہے۔ اس قسم کی چیزیں جو واقعات ماضی میں اس سال بھی ہمارے سامنے گزشتہ سال بھی آئے، یہ کوئی مردانگی نہیں ہے بلکہ انتہائی گھٹیا حرکتیں ہیں جس کے لیے قانون کو بھی حرکت میں آنا چاہیے۔ افسوس یہ ہے کہ 4 دن میڈیا اچھالتا ہے اس چیز کو، اس کے بعد قانون کوئی قدم نہیں اٹھاتا۔ تاخیر سے عدالتوں کے فیصلے ان مفاسد کو بڑھا رہی ہے۔ دنیا جہاں کے باقی اوٹ پٹام قسم کے مسائل پہ تو فوری طور پر چوکاس نوٹس بھی لے لیا جاتا ہے اور جناب اللہ اس پر عدالتیں بھی فوراً بھاگ دوڑتی ہیں، لیکن جو سال سے مقدمے چل رہے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی فساد کی جڑ یہ عدلیہ کی فیصلوں میں تاخیر کرنا ہے۔ اگر فیصلے ہونا شروع ہو جائیں اور سزائیں سرے عام ملنے لگ جائیں تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ نظام بڑی آسانی سے سدھر سکتا ہے۔ بہت شکریہ علامہ حسین اکبر صاحب، بڑے واضح طریقے سے آپ خواتین کا اسلام کے اندر اور قانون کے مطابق کیا ان کا احترام ہونا چاہیے اور کیا ان کا حق جو بھی اسلام نے مقرر کیا جو دین اسلام کے اندر ہے وہ بھی آپ نے بتایا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور رویوں کے اوپر بھی آپ نے بات کی۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی تھی خواتین کے حقوق کی، خواتین کے اوپر تشدد کی، گھریلو ملازمہ کے اوپر تشدد کی اور عدم برداشت کے اوپر بات ہو رہی تھی۔ علامہ حسین اکبر صاحب بریک سے پہلے ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے بڑا واضح قرآن پاک کو سامنے رکھتے ہوئے اور آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک چیز کھنگول کے رکھ دی کہ خواتین کے حقوق کیا ہیں معاشرے کے اندر، کس طریقے سے ان کو حصہ دینا چاہیے ان کی جائیداد کے اندر سے، اور حق مہر اور مہر کے جو معجل ہے اور غیر معجل ہے اس کے بارے میں بھی بڑی واضح چیز بتا دی، اور انہوں نے تو واضح کر دیا ہے کہ وہ مرد کہلانے کے حقدار نہیں ہے جو خواتین کے اوپر تشدد کرتا ہے۔ وسیم صابر صاحب، بات یہ ہے کہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ جب میڈیا ایک چیز ہائی لائٹ کرتا ہے، پولیس حرکت میں آتی ہے، پھر وہیں پہ جو ہے کھو کھاتے وہ کیس چلا جاتا ہے، تو یہ کیسے، مطلب آپ بھی جاتے ہیں ڈیلی، تو کیوں ایسے گھریلو معاملہ کہہ کے اس کو کیوں وائنڈ اپ کر دیا جاتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے پھر اس میں جس طریقے سے وائنڈ اپ کر دیا جاتا ہے اس گناہ میں کہیں نہ کہیں پولیس بھی شریک ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جو گھریلو معاملات ہوتے ہیں پولیس ان کو مکمل طور پر نظر انداز اس لیے کر دیتی ہے کہ ان کا گھریلو معاملہ ہے، اور زیادہ تر اس میں
चांसेस होते हैं सुलह करने के, क्योंकि कोई बाहर की लड़ाई हो तो उसमें होता है कि जी 751 कर दी जाएगी, 324 कर दी जाएगी। जब घरों की बात आती है तो मैं कहता हूं कि घरों के अंदर भी लोग बसते हैं, अगर पुलिस बर वक्त कार्रवाई ना करे तो उसमें इजाफा ये हो जाता है कि पहले बात गालम गलोच से शुरू होती है, फिर आखिर आके 302 का मुकदमा दर्ज किया जाता है। लाहौर में बहुत सारे ऐसे वाकयात पेश हुए हैं, ऐसे रिपोर्ट हुए हैं कि पहले खातून थाने गई है, जाके 1 बार 2 बार 3 बार जाके पुलिस को कंप्लेन की अपने भाई के मुतालिक, अपने ससुर के मुतालिक, अपने वालिद के मुतालिक, अपने खामद के मुतालिक। आखिरकार हुआ क्या, पुलिस ने यही कहकर टाल दिया कि आपका घरेलू मामला है तो आप घर जाके अच्छे तरीके से सुलह कर लें। ये पुलिस खातून को टाल मटोल कर रही है। मैं समझता हूं कि टाल मटोल नहीं कर रही, ये उस आदमी को नया चांस दे रही है कि कत्ल करे। वसीम साहब, अगर घर में मामला हल होता तो वो थाने में क्यों आता? बिल्कुल, आप बैठ के दोनों का तस्वीर करवा देना, आप सवाब ले, आप हासिल करें सवाब कि सुलह करना। देखिए पुलिस पुलिस का काम है, अगर मियां बीवी थाने में आए हैं तो वहां पर लेडी कांस्टेबल भी मौजूद है, अच्छे तरीके से उनकी सुलह सफाई करा दें। जब आपके खामन को ये बात कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, आपके ऊपर पर्चा नहीं होता, आपका घरेलू मामला है, तो उसको एक शेल्टर मिल जाता है घर जाके, फिर वो ज्यादा तशद्दुद करता है और साथ पुलिस का नाम ले लेके कहता है कि तुमने 15 की कॉल की थी ना, अब मैं तुम्हें देखता हूं कि तुमने पुलिस कैसे बुलाई। पुलिस अगर बरवक्त कार्रवाई करती, पुलिस अगर बरवक्त कार्रवाई करती तो शायद ये हाल ना होता। मेरे पास एक FIR मौजूद है जिसमें 217/25 एक मुकदमा दर्ज है थाने गार्डन टाउन का। इस खातून ने भी अपने शौहर के खिलाफ जो है वो एक FIR दर्ज करवा रखी है, उसमें बड़े जुर्म लगे हैं, 354, 506 B, 427 ताज़ीरात पाकिस्तान, इसके अलावा सिंपल 506 और 337 F1, 337 F2, यानी कि इसका डॉक्टर ने भी मेडिकल दिया है, इसका डॉक्टर ने भी मेडिकल दिया है कि घरों में खातूनों के साथ इस तरह के बर्बरियत और जुल्म किए जा रहे हैं। वसीम साहब, एक चीज बताइए कि रफली आइडिया के मुताबिक, सिर्फ लाहौर शहर की बात कर लेता हूँ, 1 महीने के अंदर, देखिए पहली बात तो ये है कि आप ये चोई साहब भी इस बात को और मेरे नाजरीन भी देखते होंगे कि 100 में से शायद को 5 खवातीन ऐसी होंगी जो कंप्लेंट दर्ज करवाती हैं, 95 खवातीन तो कंप्लेंट ही दर्ज नहीं करवाती घर में। कितने 1 महीने के अंदर कितने केसेस ऐसे? डॉक्टर साहब, जब घरों में नचाकियां पैदा शुरू हो जाती है ना, तो फिर खवातीन करती क्या है, सबसे पहले अपनी बहनों को फोन करती हैं, अपनी माँ को फोन करती हैं, वो भी बेचारी लड़ाई को खत्म करने के लिए कहती हैं चले कोई बात नहीं, इसको समझाओ। अगर वो बात थाने तक चली जाए तो मर्द को बड़ा गुस्सा आता है कि मेरे खिलाफ थाने चली गई हो। 1 महीने में 1 दर्जन से जायद ऐसे वाकयात हो गए हैं लाहौर शहर के अंदर। अभी मैं, और ये 5% या 10% खवातीन होंगी जिन्होंने दर्ज करवाया, अदरवाइज तो करवाती नहीं। डॉक्टर साहब, कुछ खवातीन जो घरेलू हैं उनको तो बेचारियों को पता ही नहीं है कि थाना में किसको मिलना है, किसके साथ मिलना है, कहाँ एप्लीकेशन देनी है। फ्रंट डेस्क बने हुए हैं, वहां पर गाइडेंस जो है वो एक पुलिस एहलकार खड़ा किया हुआ है जो कि थाने में कोई बंदा जाए तो उसकी एप्लीकेशन लिखेगा। एप्लीकेशन लिखने तक तो बात ठीक है, जब थानेदार के पास बात जाती है तो बादशाह सलामत सामने बैठे होते हैं और बार बार एक ही बात कहते हैं, बीबी तू अपना घर ही वसाना है, दफा कर, इस गल जान दे। इस तरह की गुफ्तगू की जाती है। फिर वो औरत का दिल टूट जाता है, मर्द का दिल बड़ा हो जाता है, फिर वो घर जाके जो पिछलियां गलतियां की होती है ना उनको सुधारने की बजाय बड़ी गलतियां करता है, फिर उसको तशद्दुद का निशाना बनाता है। हल इसका ये है, कोई भी खातून, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने बड़ा वाज़ेह तौर पर मैसेज दिया है, चाहे किसी की बीवी है, चाहे किसी की माँ है, चाहे किसी की बहन है, अगर मैंने पंजाब पुलिस के मुंह से ये बात सुन ली कि आपका घरेलू मामला है तो उस SHO को हवालात में दे दिया जाएगा, उस थानेदार को डिसमिस कर दिया जाएगा। लेकिन आज भी इसी तरह से टाल मटोल से काम लिया जा रहा है, लेकिन बड़ी कमी आ गई। अब कोई भी खातून थाने जाती है उसका फिलफौर 354 में मुकदमा दर्ज कर देते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, सिर्फ 354 जो है ना वो काबिले जमानत दफात है, पुलिस वाले यही लगाते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं, अगर किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो क्या जुबान से अल्फाज नहीं निकलते, मैं तुम्हें मार दूंगा, ये 506 है। इसका मकसद ये नहीं है कि लड़ाई भी होती है, इसका मकसद ये नहीं है कि लड़ाई करने वाले दोनों गुंगे हैं, सिर्फ हाथ चल रहा है, मारपीट हो रही है और मुंह से कुछ नहीं जा रहा। जब किसी को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है खातून को 354, 354 का जो है वो जुर्म लगाया जाता है। जब साथ उसको गालियां देना, साथ उसको कत्ल की धमकियां देना, ये 506 है। पुलिस क्या करती है, 506 से किनारा कर जाती है, पता शोकाज मिलेगा। हालांकि लड़ाई किसी की, CCPO लाहौर चीख चीख कर, सर पटक पटक कर कह रहे हैं, IG पंजाब कह रहे हैं
کوئی بھی شہری آتا ہے فری رجسٹریشن ہے اس کا مقدمہ درج کیا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ مقدمات درج نہیں کرتے۔ سبزہ زار کے علاقہ میں اس کے خامند نے اور اس کے جیٹھ نے جو ہے وہ ایک خاتون کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ اتنی شرمناک بات ہے کہ ایک خاتون اپنے میاں کے ساتھ کہتی ہے کہ آپ کا جو بہنوئی ہے اس کی میرے اوپر نیت ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو الٹا گالیاں دینے لگ گیا، تو میرے بہنوئی کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگا رہی ہو۔ پھر دونوں نے مل کر اس کو مارا اور وہ اپنے خال کے حقیقی سے جا ملی۔ سبزہ زار پولیس نے اب لڑکی جو مر گئی ہے اس کے جیٹھ کو اور اس کے خامن دونوں کو پکڑا اور 302 کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ میری اس کی سسٹر کے ساتھ بات ہوئی ہے۔ وسیم صاحب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خاتون کو انصاف کے لیے مرنا پڑتا ہے، اگر لاش گرے گی پھر انصاف ملے گا؟ میں یہی کہتا ہوں اگر چھوٹی سی بات کے اوپر ایکشن لیا جائے تو بڑی نوبت نہ آئے۔ جب چھوٹی چھوٹی باتوں کو پولیس کی جانب سے ڈوگر صاحب اگنور کیا جاتا ہے تو وہ ایک بڑا معمہ بن کر سامنے آتا پھر ہے۔ وسیم صاحب جو آپ نے کہا بادشاہ سلامت تھانے دار صاحب کو، پھر آئی جی صاحب کے بھی احکامات ہیں، سی سی پی لاہور جو ہیں ان کے بھی بڑے واضح احکامات ہیں، پھر تھانے دار بڑا ہوا نا کہ انہیں اپنے سی سی پی کے احکامات بھی ہوا میں اڑا دیے، آئی جی پنجاب کے بھی۔ اور سب سے بڑی بات چوہی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ، ہزار لوگوں کو اختلاف ہوں گے بھائی، ہوتے رہیں، بات یہ ہے ہو سکتا ہے میں نے پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ میرے بھی ان کے وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے یہ ہوگا کہ خاتون جو سونے کا چمچ لے کے نوالا لے کے پیدا ہوئی ہیں وہ کیسے یہ کام کریں گی۔ دن رات پنجاب کے اندر کام کیے ہوئے ہیں، میں تعریف نہیں کر رہا، ان کے کام بول رہے ہیں، کبھی چائنا کے اندر تو کبھی کسی جگہ تو کبھی کسی جگہ، کبھی پنجاب کے کسی ضلع میں پہنچی ہوتی ہے، کبھی کہیں صبح کہیں ہوتی ہے شام کہیں ہوتی ہے۔ انہوں نے واضح احکامات دیے کہ پنجاب کی خواتین میری ریڈ لائن ہے، ان کے اوپر جس طرح وسیم صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ تھانے کے اندر خبردار کسی نے کہا کہ یہ گھریلو معاملہ ہے، یہ آپس کا معاملہ ہے، میاں بیوی کا، مجھے اس پہ ایکشن چاہیے۔ انہوں نے پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی جو بنی ہوئی تھی اس کے اندر اختیارات جو ہے بڑھا دیے، اس کے باوجود بھی چیزیں کم نہیں ہو رہی۔ ہاں ایکشن کہیں کہیں نظر آ رہا ہے لیکن نہ تشدد نظر آ رہا ہے، نہ پولیس اس طریقے سے جس طریقے سے ایکشن لینا چاہیے، اتنے سی ایم کا اتنے واضح احکامات اور وہ ایکشن بھی کر رہی ہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے اس میں؟ کون سی ایسی توپ ہونی چاہیے، کون سا ایسا طریقہ ہونا چاہیے؟ آئی جی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں، سی سی پی لاہور بھی کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی پولیس بھی حرکت میں نہیں آ رہی۔ ڈاکٹر صاحب سمپل سی بات ہے کہ کسی بھی چیز پہ جو ایکشن نظر آتا ہے نا آپ کو، وہ میڈیا کی حد تک نظر آتا ہے، آپ کو صرف اخبارات کی حد تک نظر آتا ہے، امپلیمنٹ ہوتا کسی چیز پہ نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ یہ صرف اگر کسی نے انصاف بر وقت جس کو ملتا ہے نا، اگر آپ دیکھیں کہ آئی جی نے نوٹس لیا ہے، ڈی آئی جی نے لیا ہے، سی سی پی او نے لیا ہے، یا کسی بھی ڈی پی او یا آر پی او نے لیا ہے، تو وہ نوٹس صرف اسی چیز پہ ہوتا ہے کہ جو چیز سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہے، یا جو پھر یہ کرائم رپورٹر سٹوریاں نکالتے ہیں، یہ آگے لے کے جاتے ہیں۔ اس پہ بھی چوہی صاحب سٹوریوں پہ بھی قدغن لگ گیا، پیکا ایکٹ آ گیا، کیا بول ہی نہیں سکتے۔ سر میں بتاؤں، واٹس ایپ کی پولیس، قسم خدا کی واٹس ایپ کی پولیس گھر بیٹھے واٹس ایپ کے اوپر اپنے افسران کو چیزیں بھیج دیں، کاروائی دکھا رہے ہیں، کسی نے کہا کہ سرچ آپریشن پہ جائیں، پرانی تصویریں پڑی ہیں، سرچ آپریشن کی سینڈ کر دیں۔ میں آپ کی طرف آتا ہوں، ایک بڑا اچھا پوائنٹ پہ جا رہے تھے کہ وومن پروٹیکشن جو خواتین پنجاب کا بنا ہے، میں اس پہ آؤں گا، چوہی سے پہلے آپ بات کر لیں، میں پھر اس پہ آتا ہوں۔ جو اس میں دیکھیں ظلم زیادتی جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب، چاہے وہ میاں بیوی ہوں، کوئی ریلیٹیو ہوں، یا کوئی ان نون پرسن ہو، زیادتی ہے، کسی بھی وقت جو ہے کسی کے ساتھ زیادتی ہو، بر وقت اس کو اگر انصاف نہیں ملتا تو وہ اداروں کی طرف سے زیادتی ہے اس کے ساتھ۔ اور جس طرح بھی وسیم بھائی کہہ رہے تھے کہ جی اب جب جاتے ہیں فرنٹ ڈیسک بنائے گئے ہیں، پولیس کو نیا یونیفارم دیا گیا ہے، نئے پولیس اسٹیشن دیے گئے ہیں، لیکن میں ادھر بڑے باوسوق ذرائع کے ساتھ کہتا ہوں کہ نہ تو پولیس سے کرپشن ختم ہو سکتی ہے، اور نہ ہی جو سورس ہے، اگر آپ کے پاس سورس ہے، آپ کی اپلیکیشن بھی لکھی جائے گی، اس پہ امپلیمنٹ بھی ہوگا، ایف آئی آر بھی ہوگا، ملزم پکڑے بھی جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس سورس نہیں ہے اور ساتھ پیسے نہیں ہیں تو آپ کی داد رسی تھانے میں نہیں ہو سکتی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس وجہ سے نہیں جاتے کہ تھانے میں بات نہیں سنی جاتی۔ آپ ایس ایچ او کیا سمجھتے ہیں؟ ایس ایچ او ایک سب انسپیکٹر ہے یا انسپیکٹر ہے۔ میں کہتا ہوں وہ آپ نے جیسے ابھی کہا کہ جب سی سی پی او کے احکامات نہیں مانتے، آئی جی کے نہیں مانتے، ان کی اپنی ایس او پیز ہیں۔ یہ جو ایس او پیز وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے بنائی جاتی ہیں، آئی جی پنجاب کی طرف سے بنائی جاتی ہیں، وہ سب بیکار ہیں، بے معنی ہیں۔ چوہی صاحب میں بتاتا ہوں، دنیا کے کسی قانون میں یہ اجازت نہیں ہے کہ پولیس بغیر لیڈی کانسٹیبل کے کسی کے دروازے توڑ کر اندر چلی جائے اور منہ کے اوپر تکیا رکھ کے، منہ کے اوپر کپڑا ڈال کے اس کو لپیٹ کر لے جائے۔ یہ پولیس ریڈ نہیں کر رہی، یہ اغوا کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے، لفظ آپ نے ٹھیک بولا کہ یہ اغوا ہے، یہ ریڈ نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کے بعد میں بتاتا ہوں، اغوا ہے، یہ کسی کو گھر سے اٹھا کے لے جانا اغوا ہے۔ پھر
اس کے گھر والوں کو فون کروانا کہ اتنے پیسے دے جاؤ اور لے جاؤ. اغوا برائے تاوان 365A. لیکن کون لگائے گا؟ لگائے گا کون؟ میری دیکھیے ایک بات سنیں ڈوگر صاحب, اغوا کرنے والے کون ہیں؟ پولیس والے, جنہوں نے پرچہ درج کرنا ہے. احکامات کون دے رہا ہے؟ پولیس والے. ان کو اعلیٰ افسر کہتے ہیں کہ یہ میرا فلانا بندہ ہے, اس کی ریکوری کرنی ہے, جیسے مرضی کرو. اگر ریکوری نہیں کرتے تو اپنے پاس سے دیں. تو سر وہ تو پھر شیر ہے, وہ تو پھر آپ کی پالیسی جو آپ کا قانون ہے وہ تو اس سے بالا تر ہو جائے گا نا. پولیس ریکوری افسر بنی ہوئی ہے. اس پہ بھی میں صاحب جو ہے اس پہ بھی اینڈ پہ تھوڑی سی بات کریں گے. آپ میں ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتاتا ہوں. اگر ہم جو پروگرام کر رہے ہیں 3 بھائی 3 دوست, اگر ہم کسی پارک کے اندر بیٹھے ہیں اور ہم پلان تیار کر رہے ہیں کہ ہم نے آئندہ منتھ عمرے پہ جانا ہے, اور ادھر سے پولیس آ جاتی ہے, ہمیں پکڑ کے تھانے لے جاتی ہے, ہمارے اوپر 401 411 کا مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے. پولیس پتہ کیا کہتی 401 میں؟ کہتی کہ یہ پارک کے اندر بیٹھ کے واردات کی کوشش کر رہے تھے اور یہ پلان تیار کر رہے تھے. یعنی کہ دلوں کے بھیت اللہ جانتا ہے. لیکن پولیس والے اپنے پاس سے جو FIR درج کرتے ہیں 401 کی, جس طرح سے SHO مصری شاہ نے رات کیا ہے, ان کے اوپر بچوں کے اوپر 3 بچوں کے اوپر پارک میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کے اوپر لا کر تیاری ڈکیتی کا. ایک ہوتا ہے ڈکیتی ہو جانا, ایک ہوتا ہے ڈکیتی کی تیاری کرنا. ہم لوگ پارک میں بیٹھے ہیں, کاغذوں میں انہوں نے اپنی ایفیشنسی نہیں دکھانی کہ ہم کام کر رہے ہیں. دیکھیں ابھی بات ہو رہی تھی چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی, کہ ایک ادارہ ہے اور بڑا اچھا کام بھی کر رہا تھا, لیکن اب چائلڈ پروٹیکشن بیورو جو ہے دیکھیں اس کا یہ ہے کہ جو کم عمر کے بچے ہیں ان کو کام کرنے, وہ گھریلو ہو یا باہر ہو, کام کرنے سے روکا جائے. ان کی تعلیم ہے یا وہ اپنی کھیل کود میں اپنی زندگی گزارے. تو راولپنڈی کے اندر ایک واقعہ ہوتا ہے کہ 12 سالہ گھریلو ملازمہ, جو ہم نے اپنے ابتدائیے میں بھی ذکر کیا تھا, کہ وہ ایک چاکلیٹ کھانے سے وہ بے رحم خواتین, اس کی مالکہ جو تھی, انہوں نے آہنی راڈ سے مار مار کے اتنے برے طریقے سے تشدد کیا کہ وہ بچی جو ہے بالآخر خالقہ حقیقی سے جا ملی. یہ واقعہ کیا تھا؟ اس واقعے کے اوپر میرے ساتھ ہمارے بیورو چیف راولپنڈی افتخار علی بھٹی جو ہے وہ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ اصل حقائق کیا ہیں, کیا ان میں کوئی ملزمہ جو ہے کوئی گرفتار بھی ہوئی یا نہیں ابھی تک, یا وہ ابھی قانون سے بالا تر ہیں, وہ غریب آدمی کو ابھی انصاف نہیں مل رہا. بلکہ میرے تو علم میں یہ ہے کہ اس کا باپ بھی انہوں نے کہا کہ وہ دنیا فانی سے ہی نہیں ہے, وہ باپ ہی اس کا نہیں ہے, جبکہ پولیس نے ڈھونڈا تو اس کا باپ موجود تھا. جی السلام علیکم بھٹی صاحب. وعلیکم السلام. بھٹی صاحب یہ ایک بڑا جو ہے افسردہ واقعہ ہوا راولپنڈی کے اندر, بڑا دل کو دہلا دینے والا, کہ 12 سالہ ایک گھریلو بچی کے اوپر تشدد کر کے جو ہے اس کو خالقہ حقیقی سے جا ملی وہ بچی. یہ کیا واقعہ کیا ہے, اصل حقیقت کیا ہے اس کے اندر؟ جی یہ تھانہ بنی کے حدود میں واقعہ پیش آیا تھا, جہاں پر یہ اقرا نامی 12 سالہ جو بچی ایک گھر میں کام کر رہی تھی, جس کو 2 سال پہلے کام کرنے کے لیے لایا گیا تھا اس کے والد کی اسٹیٹمنٹ کے مطابق. تو بچی جو ہے وہ گھر کا کام کے دوران اس کو چاکلیٹ ملی, جو چاکلیٹ میں کھا لی یا اس کو کہیں جو بھی کیا, شک گزرنے پر جو گھریلو جو مالکن تھی اس بچی کو شدید تشدد کا نشانہ بناتی رہی. تو جب بچی کی حالت سیریس ہوگی پھر 2-3 دنوں نے اس بچی کو اپنے گھر کے اندر ہی رکھ کر اس کا علاج معالجہ کیا. جب بچی کی حالت سیریس ہوئی تو ان کی ایک رشتہ دار تھی جس کے ذریعے اس بچی کو ہاسپٹل پہنچایا گیا اور یہ ظاہر کیا گیا کہ بچی کا جو والد ہے وہ فوت ہو چکا ہے اور بچی کا وارث کوئی نہیں ہے, تو اس کو ایڈمٹ کیا جائے. جب بچی کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا تو ڈاکٹروں نے جب چیک کیا کہ بچی کے اوپر تو تشدد کے نشانات ہیں, تو ہولی فیملی ہاسپٹل کے اندر پولیس چوکی کو اطلاع دی کہ جدھر پولیس نے آ کر اس خاتون سے پوچھ گچھ شروع کی اور معاملہ مشکوک لگا. تو جس کے بعد تفتیش کا جو دائرہ کار وسیع کرنے کے بعد بچی کے والد کو بھی سامنے آ گیا. والد نے آ کر بتایا کہ بچی کے ساتھ پہلے بھی تشدد کا حصہ کا 1-2 دفعہ واقعہ پیش آیا ہے. CPO راولپنڈی نے نوٹس لینے کے بعد میاں بیوی دونوں اور جو عورت اس بچی کو ہاسپٹل لے کے کی تھی, تینوں کو حراست میں لیا, جس کے بعد ملزمان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی لیا گیا, جس میں یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ بچی کو تشدد کے بعد جو ہے نا بے دردی سے قتل کیا گیا, قتل ہو گئی ہے اور اس کو بہت تشدد کیا گیا تھا. تھانہ بنی پولیس نے مقدمہ درج کر کے 4 ملزمان کو اپنی حراست میں بھی لے لیا. بھٹی صاحب آپ جو ہے ان کا جو ورثہ ہے اس بچی کے, ان سے کوئی ملاقات ہوئی ہے آپ کی؟ جی بچی کا جو والد ہے چونکہ ان کو جو ہے ان سے ملاقات تو ہوئی ہے, لیکن پولیس نے ان کو کسی بھی قسم کی اسٹیٹمنٹ سے جو ہے وہ روکا ہوا تھا, کیونکہ معاملہ جو تھا وہ ابھی زیر تفتیش ہے. آف دی ریکارڈ بھٹی صاحب, آف دی ریکارڈ آف دی ریکارڈ اس کے والد نے یہ بتایا کہ ان کو وہ غریب لوگ ہیں اور انہوں نے یہاں پر اپنی بچی کو 2 سال پہلے نوکری کے لیے جو ہے نا بھیجا تھا. یہ بچی جو ان کے گھر کے چھوٹے موٹے کام کرتی تھی, جس کے بعد اکثر بچی کے ساتھ تشدد کے واقعات ہوتے رہتے تھے, لیکن اس دفعہ انہوں نے بچی کو شدید تشدد کیا, یعنی راڈ سے مارا ہے, جس سے اس کے جسم کے اوپر گہری ضربے کے اور 1-2 فریکچر بھی ہوئے,
جس کی وجہ سے بچی جو ہے وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جو ہے نا وہ جاں بحق ہوئی ہے، اور بچی کو کی جو موت ہے ڈاکٹروں نے بھی یہ کہہ دیا کہ تشدد کی وجہ سے واقعہ ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی جو ان کے ورثہ ہیں وہ کہیں جیسے وہ طاقتور ہوتا ہے، وہ اپنے طاقت کے نشے سے یا پیسے سے خرید لیتا ہے، تو ان کے ورثہ سے اگر آف دی ریکارڈ بات ہوئی تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہو یا پیسے کا لالچ دیا جا رہا ان کو؟ نہیں، اس معاملے میں جو راولپنڈی پولیس ہے، جو سی پی او ہے خالد حمدانی صاحب، انہوں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کیا ہے، نوٹس لیا ہے، اور پولیس اس میٹر کو مطلب خالد حمدانی صاحب خود دیکھ رہے ہیں اس کیس کو؟ جی اس کیس کو خود دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے اس کیس کو بڑے اچھے طریقے سے ٹریس بھی کیا، اور پولیس کو کہا کہ ایسے ملزمان کے ساتھ کسی قسم کی بڑی صاحب حمدانی صاحب بڑے منجے ہوئے افیسر ہیں، بڑے منجے ہوئے اور ایماندار افیسر ہیں، بڑے حمدانی صاحب کا بڑا نام ہے پنجاب پولیس کے۔ جی انہوں نے بڑا اچھا ورک کیا اس کیس سے، تب بھی تو ملزمان کی گرفتاریاں بھی کی گئی ہیں، اور اس ملزمان سے مزید جو ہے وہ تفتیش دی جا رہی ہے۔ اور دوسری طرف چائلڈ پروٹیکشن بیورو جو ہے، کیونکہ بچی کو جو ہے ہاسپٹل جب لے کے جایا گیا تھا تو اس میں بچی کی جو تعویل تھی چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کر دی گئی تھی، اور پھر چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو ہی پہلے مدعی بنایا گیا تھا، بعد میں بچی کے جو ورثان ہیں ان کو تلاش کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ افتخار علی بھٹی صاحب۔ یہ چائلڈ پروٹیکشن ادارہ موجود ہے، یہ بعد ادارے کیوں متحرک ہوتے ہیں؟ پہلے دیکھیں، وہ آپ نے ٹھیک کہا کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا یہ کام ہے کہ دیکھیں گھروں میں جا کے دیکھیں کہ اگر بچے کام کر رہے ہیں اس طریقے سے تو ان کو اپنی تحویل میں لیں، روڈز کے اوپر یہ مانگ رہے ہیں بچے، ان کو تحویل میں نہیں لے رہے، تو کیا فیلئر کہاں پہ ہے؟ یہ کیوں اس طرح کے واقعات جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں اور کیوں ہم نہیں روک پا رہے؟ سب ادارے موجود ہیں، عملہ موجود ہے، سورس موجود ہے، پھر بھی ہم نہیں کام کر پا رہے۔ ڈوگر صاحب سارا کچھ موجود ہے، سورس بھی موجود ہے، ان کے پاس عملہ بھی موجود ہے، لیکن کوئی امپلیمنٹ ہوگا تو پھر کوئی کسی چیز کو روک سکیں گے۔ یہ تو گھروں کی بات کر رہے ہیں، اب چلیں گھر میں تو کوئی چیزیں کوئی بتائے گا تو پتہ چلے گا، اور یہاں پر ہمارے ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت سارے بچے جو کمپلین کر دیتے ہیں چائلڈ بیورو میں جا کے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم بہت زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ کام پہ لگایا گیا، ہماری ایج نہیں ہے، تو ان کو الٹا بتایا جاتا ہے کہ ان کے والدین کو بتایا جاتا ہے، پھر ان کے وہ کام نہیں کر پاتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ایسے معاملات ہوتے ہیں تو ابھی چائلڈ پروٹیکشن جب مدعی بن گیا ہے کیس کا تو حکومت سے زیادہ سٹرونگ تو کوئی مدعی نہیں ہے۔ اب یہ ہوتا یہ ہے کہ اب ان کی ہوگی صلح، کیس ابھی ہائی لائٹ ہے، پولیس والے خود کہیں گے کہ آپ تھوڑے دن سٹے کر لیں، تھوڑے دن ایزی ہو جائے، اس معاملہ کو دبایا جائے گا، اس کے بعد ان کی چند ہزار روپے میں صلح ہو جائے گی۔ لیکن میں آپ کو چیز بتا دوں، حمدانی صاحب جو ہے نا، خالد حمدانی صاحب، وہ بڑے منجے ہوئے، وہ بلیک میل ہونے والے پولیس افیسر ہیں، جب مدعی مقدمہ صلح کر لے گا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پولیس کیا کرے گی؟ میں ایک چیز بھی بتا دوں، جو پنجاب پولیس میں ایک نئی ایس او پی آ گئی ہے۔ عموماً آپ نے سنا ہوگا ڈوگر صاحب اور شہباز صاحب، لوگ اپنے بہن بھائیوں کو جائیداد کی خاطر قتل کر دیتے ہیں اور بعد میں اس کا والد، اس کی ماں یا اس کا کوئی بہن بھائی مدعی بن جاتا ہے، یا غیرت کے نام پر قتل کرتے ہیں، اور وہ 4 دن کے بعد اس کی صلح ہو جاتی ہے۔ اب غیرت کے نام پر کوئی قتل اگر ہوا کرے گا، اس کی مدعی پولیس بنا کرے گی، تاکہ کوئی دوسرے دن تیسرے دن والد یا والدہ نہیں بنے گی، جو اسٹیٹ مدعی بنے گی، اور باقاعدہ اس کا مقدمہ جو ہے وہ کسی تھانے دار کی مدعیت میں درج ہوگا، کیونکہ اب یہ بہت سارے بہانے چل گئے ہیں، لوگوں نے اپنی بہو بیٹیوں کو قتل کیا ہے اور مدعی خود ہی بن جاتے ہیں، اس کے بعد ضمانت کروا کے گھر آ جاتے ہیں۔ اب یہ غیرت کے نام پر جو قتل ہوا کریں گے، اس کی مدعی جو ہے وہ اسٹیٹ بنا کرے گی، اور اس تھانے کا کوئی سب انسپیکٹر یا اے ایس آئی یا متعلقہ جیسے ہوتا تھا جائیداد کے تنازع پہ بڑے بھائی، چھوٹے بھائی نے بڑے کو مار دیا اور باپ مدعی بن گیا اور بعد میں صلح کر لی، کیا اب اس میں ایسا نہیں ہوگا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا، اس کی اسٹیٹ مدعی بنے گی، بن گئی ایس او پی بن گئی ہے۔ آئی جی پنجاب نے دیگر اضلاع میں اس کا مراسلہ بھی جاری کر دیا، اور لاہور میں بھی آئندہ جو میٹنگ ہوگی اس میں سی سی پی او لاہور کو باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا کہ پہلے مکمل طور پر اس کی تحقیقات کی جائے کہ یہ غیرت کے نام پر قتل ہے۔ لوگ جب کسی اپنی بہو بیٹی کو قتل کر دیتے ہیں تو بڑے دندناتے پھرتے ہیں، جی میں نے غیرت کے نام پہ مارا ہے، اور اس کا مدعی بھی اس کا کوئی اپنا چاچا تایا بنا ہوتا ہے، وہ ایک ہفتہ نہیں گزرتا اس کو 302 میں، چاہے وہ سنگل مرڈر ہے یا ڈبل مرڈر ہے، اس کو نکلوا کے لے جاتے ہیں۔ لیکن جب اس کی مدعی اسٹیٹ بنے گی تو پھر اس کو بھی جو ہے وہ 25 سالہ سزا ہی ہوگی۔ وسیم صاحب، آلریڈی قوانین موجود ہیں، بالکل تمام اس پہ یہ جو گھریلو بچوں کے اوپر، گھریلو ملازمہ کے اوپر تشدد کے واقعات بہت زیادہ ہیں، اور اس طریقے سے دیکھیں پہلے بھی یہ پنڈی اسلام آباد میں ایک واقعہ بڑا ہائی لائٹ ہوا تھا، اب بھی یہ پنڈی میں واقعہ ہو گیا،
تو اس کے اوپر کبھی آپ اس طرح پریس کانفرنس ہوئی یا آئی جی صاحب سے ملے آپ کا ڈیلیگیشن، تو اس کے اوپر کوئی کنٹرول کرنے کے لیے کوئی سخت جو ہے حکمت عملی انہوں نے نہیں بنائی کہ سخت سے سخت حکمت عملی ہو، ایسا ہم کسی ایک کو ایسا نمونہ بنا دے کر دوبارہ ایسی کوئی ضرورت نہ کریں؟ یقین کریں ہمارے جو میجر ایکٹ ہے پولیس کی کتاب ہے جو اس میں پولیس کے متعلق ایسے ایسے دفعات بنے ہوئے ہیں کہ کسی کو پکڑنا بڑی مشکل ہے، اس کو پکڑ کے جب تھانے لایا جاتا ہے تو آدھے گھنٹے میں ضمانت اس کی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اپنے اور بیگانے میں بڑا فرق ہے۔ جب اپنا آپ کا بچہ، آپ کا کزن، آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کا کوئی کانچ کا گلاس توڑ دے گا، کوئی گھر میں نقصان کر دے گا تو آپ زیادہ سے زیادہ اس کو ڈانٹ کے بٹھا دیں گے۔ جب کوئی گھریلو ملازم بچہ ہو یا بچی ہو کوئی نقصان کر دے، کسی کھانے میں نمک زیادہ ڈل جائے یا کوئی کانچ کی چیز ٹوٹ جائے، پھر اس کو نا زبردست جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کئی تو امیر زادیاں جو گھروں میں خاتون ہیں انہوں نے ڈنڈے رکھے ہوئے ہیں ان کو مارنے کے لیے، اور ڈنڈا نہیں دیکھتا کسی کے اس کو بچی کا سر۔ اس سے پہلے کئی بار ہوا ہے غصے میں اس کے پاؤں سے لے کے سر تک کوئی جسم کا حصہ نہیں تھا وسیم صاحب جہاں پہ زخم نہیں تھے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، اور ہمدانی صاحب نے صحیح ایکشن لیا، اور گھروں میں تو چاہتا ہوں ہمدانی صاحب خود اس میں مدعی بننا چاہیے تھا۔ گھروں میں نوکرانیوں کے بال کاٹ دیے جاتے ہیں۔ زیادہ تر آپ دیکھ لیں پوش ایریا ہمارے کینٹ علاقے میں دیکھیں جا کر، وہاں پر آپ دیکھیں گے آپ کو گھروں میں کام کرنے والی بچیوں اور بچوں کے بال آپ کو گنجے نظر آئیں گے غصے میں آ کے۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی پروگرام کا وقت وسیم صاحب ختم ہوا جاتا ہے۔ چوئی صاحب میں آپ سے ایک مختصر پیغام لوں گا رویوں کے اوپر، اخلاقیات کے اوپر، عدم برداشت کے اوپر۔ آپ مختصر اس کے اوپر ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ہم نے رویے کس طرح بہتر کرنے ہیں، اور عدم برداشت جو ہے اس کو ہم نے جس طرح ہمارے پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے، عدم برداشت ہماری ختم ہوتی جاتی ہے، تو کیا کرنا چاہیے اس کے اوپر؟ ڈاکٹر صاحب میں نے پہلے بھی کہا اور میں اب بھی یہی کہوں گا اور ہمیشہ یہی کہتا رہوں گا، جس طرح ہم دین سے دور جاتے جائیں گے، اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے دور جاتے جائیں گے، تو معاشرے میں بگاڑ زیادہ سے زیادہ پیدا ہوتا جائے گا۔ تو جس طرح ہم یہ سوشل میڈیا ہے اس کو یوز کرنا چاہیے، استعمال کرنا چاہیے، لیکن اچھائی کے لیے، کسی حد تک جس سے آپ اس سے کوئی فائدہ لے سکیں، اپنا کام کر سکیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے اگر کوئی یوٹیوبرز یا کسی سوشل میڈیا پہ کسی کو دیکھیں کہ وہ آسمانوں پر اڑ رہا ہے تو آپ اڑنے کی کوشش کریں گے تو آپ اڑیں گے نہیں، آپ زمین پر گر جائیں گے، اس سے نقصان آپ کا ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو اللہ کے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مبارک ہے اس پہ عمل کریں گے تو جو معاشرہ ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے۔ بہت شکریہ جی، آپ لوگوں کا اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور جو ٹیلی فون لائن پر موجود تھے ان کا بھی بہت شکریہ۔ دیکھیں وزیر اعلیٰ صاحب یہاں پہ بہت آپ کے اوپر بڑی بھاری، پنجاب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، آپ کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ دن رات محنت کر رہی ہیں، آپ اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن یہاں پہ ایک سجیشن ہے میری، اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہو، پہنچ جائے، تو ایک سجیشن ہے کہ آپ ایک ایسی ٹیم بنائیں مرد اور خواتین کے اوپر کہ جو خفیہ طریقے سے جا کے ان اداروں کے اندر آپ حکم دے دیتی ہیں، آپ پورا اداروں کے اندر ان کو اختیارات بھی دے دیتی ہیں، آپ بہت سارے وسائل بھی دے رہی ہیں، اس کے باوجود ان اداروں کے اندر جس طریقے سے کام ہونا چاہیے نہیں ہو رہا۔ آپ کو اس میں یہ چاہیے چیز کہ آپ وہاں پہ جا کے ان اداروں کے اندر آپ کی ٹیم جو ہے وہ خفیہ طریقے سے جا کے وہاں پہ دیکھے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، تاکہ آپ تک صحیح ایکوریٹ وہ چیز آئے کہ وہاں پہ کس طریقے سے کام ہو رہا ہے، کیا کہیں آپ کی فیلئر، آپ کی حکومت کو فیلئر کرنے کے لیے تو اداروں میں لوگ نہیں بیٹھے ہوئے، یہ بڑی اشد ضرورت ہے۔ اور اسپیشلی جس طرح علامہ صاحب نے بتایا کہ اسلام کے اندر اور دین کے اندر جو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہوتا ہے کہ جائیداد کے لیے خواتین کو نہیں دی جاتی، حصہ نہیں دیا جاتا، تو اس کے اندر اسلام بھی بڑا واضح ہے اور قانون بھی بڑا واضح ہے، تو اس میں بھی میرے خیال میں ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو معاشرہ جس طرح چوئی صاحب نے کہا کہ ہم دین کے مطابق اگر زندگی کر لیں تو سارے مسائل جو ہے حل ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج تک کے پروگرام سے اپنے میزبان اجاز ڈوگر کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔